یکتا نالج فورم کی طرف سے درس قرآن کا جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، آج اس کا چوتھا ہفتہ ہے، اور آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ منافقین سے جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ تم کیوں کفر والا کام کرتے ہو، کیوں ایمان سے روگردانی کرتے ہو، اور کیوں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں کرتے رہتے ہو، یہ سب کام مت کرو، یہ فساد کا کام مت کرو، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، ہم کوئی بگاڑ والا کام تو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح والا کام ہی کر رہے ہیں، ہم تو اچھا کام ہی کر رہے ہیں۔ بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم غلط راستے پر ہیں۔ اگر وہ ایکسیپٹ کر لے کہ ہم غلط راستے پر ہیں تو پھر وہ اس راستے پر رہے گا ہی نہیں۔ تو آپ کسی بھی آدمی سے پوچھئے، کوئی کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، وہ بھی یہی کہے گا کہ بھائی ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ چور سے بھی پوچھئے گا تو وہ نہیں کہے گا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، وہ تو کہے گا ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے، یہ کیوں رکھے ہوا ہے، اس میں سے کچھ ہم کو ملنا چاہیے، اور اپنے بیوی بچوں ہی کا تو ہم پیٹ بھر رہے ہیں، کوئی ہم کچھ اور غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، غلط کام کرنے والا بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ تو منافق سے جب کہا جاتا تھا کہ ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے زمین میں فساد ہو، بگاڑ والا کام مت کرو، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کی نیت ہی سے کیا یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی بات اس کو جا کر کے کر رہے ہیں تو ہماری نیت کیا ہے، اصلاح کی ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ کیا ہے، دوسروں کی غیبت کرتے رہیں گے بیٹھ کر کے، اور کہیں گے بھائی ہم تو اصلاح کی نیت سے کر رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے، اگر آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں اصلاح کی نیت سے، تو یہاں بیٹھ کر کے اگر کسی کی برائی کیجیے گا تو اس کی اصلاح ہوگی؟ آپ تو اس کے سامنے جائیے اور اس کے سامنے میں جا کر کے کہیے کہ آپ کو شادی اس طریقے سے کرنی چاہیے، آپ کو فلاں کام اس طریقے سے کرنا چاہیے، تب نہ وہ آدمی سمجھے گا کہ اچھا مجھ سے کیا غلطی ہوئی اور کیا غلطی نہیں ہوئی۔ تو یہ منافق کی یہ بات تھی کہ وہ اپنے کام کو اصلاح کا کام کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو اس لیے حق بات بولے، حق بات کو حق نیت سے بولے اور حق طریقے سے بولے۔ حق بات کو حق نیت سے بولنا ہے اور حق طریقے سے بولنا ہے۔ تین چیزیں جب ہوگی تب جا کر کے کیا ہے نا لوگوں میں اصلاح ہوتا ہے۔ الا انہم ہم المفسدون، قرآن کہتا ہے کہ سنو، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کا جو کام ہے وہ فساد کا ذریعہ ہے، بگاڑ کا ذریعہ ہے، وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں، انؤمن كما آمن السفہاء، کیا ہم بھی ویسا ہی ایمان لائے جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سنو یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن یہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی کیوں منہ میں جو ہے نا منہ پر کچھ اور کہتے ہو اور اندر جو ہے نا کفر کی بات بھرے ہوئے ہو، اور منہ پر کہتے ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، تم بھی اسی طریقے سے ایمان لے آؤ جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ تو جس طریقے سے ان کی ایمان کی پوزیشن ہے اور جس طریقے سے یہ ایمان لائے ہیں، تم بھی اسی طریقے سے ایمان لے آؤ نا۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ لوگ تو بیوقوف ہیں، یہ جو صحابہ کرام ہیں جو ایمان لانے والے ہیں یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، تو کیا ہم بھی بیوقوف بن جائیں؟ ہم ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں نا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت ایجوکیٹڈ ہیں اور بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، دانشور ہیں، تو وہ بہت ساری چیزوں میں کیا کہتا ہے، ارے یہ سب تو چھوٹے موٹے لوگوں کا کام ہے، وہ کام ہم تو نہیں کریں گے، ہم تو ذرا ماڈرن زمانے کے ہیں اور یہ سوچ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت ساری چیزوں کو وہ لوگ کیا ہے کہتے ہیں، یہ کہہ کر کے کیا نکار دیتے ہیں، حالانکہ شریعت کی نظر میں وہی لوگ بیوقوف ہیں۔ شریعت کی نظر میں کیا ہے، وہی لوگ بیوقوف ہیں۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کا جو معیار ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن سے یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ کام صحیح ہے تو آپ غلط ہیں، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان کے جو عقل کی جو معیار ہے، جو اس کی ایک لمٹ ہے نا، وہ محدود ہے، وہ ایک محدود ہے۔
عقل جو ہے وہ انسان کا کیا ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، وہ محدود ہے، وہ اس کا دائرہ کار یہ نہیں ہے کہ دنیا جہاں کی وہ ساری چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، نہیں، وہ معیار کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز فاسد ہے، وہ معیار قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ 100% یہ جو سوچ ہے یہ سوچ صحیح ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا فقیہ کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا محدث کیوں نہ ہو، تو اس میں آپ کو غلطی کا امکان رہے گا۔ یہی دو چیزیں ایسی ہیں جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کہہ دیا کہ میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی رسولی، اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی میرا طریقہ، میرا دستور۔ تو یہ ایک معیار ہے۔ تو ایمان کا معیار کیا ہے؟ صحابہ کرام، تو صحابہ کرام جس طریقے سے ایمان لائے تھے وہی ایمان کیا ہے؟ معتبر ہے۔ قرآن میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ لوگ جس طریقے سے ایمان لائے ہیں یعنی صحابہ کرام، اگر تم بھی اسی طریقے سے ایمان لے آؤ تو ہدایت یافتہ یہ لوگ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی جو ایمانی تربیت ہوئی ہے وہ تربیت کرنے والی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو جس کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کے ایمان پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ غلط ہیں تو وہ عقیدہ بالکل صحیح نہیں ہے، وہ ایمان کے منافی عقیدہ ہے، یعنی ایمان کا ضد ہے، ایمان کے مخالف وہ عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لہذا ایمان وہی معتبر ہے جو ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے اصحاب نے لایا تھا، اور وہ کیسا ایمان تھا؟ وہ ایمان تھا جو بخاری شریف میں حدیث جبرائیل میں بتایا گیا ہے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان صحابہ کرام کا تھا، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس پر ایمان لانا۔ یہ 7 چیزوں پر صحابہ کرام ایمان لائے تھے، اور یہی ایمان کیا ہے؟ معتبر ہے۔ اگر ہم بھی ان 7 چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تب مانا جائے گا کہ ہم مومن ہیں۔ اگر ہم اس میں سے کسی ایک بھی چیز کا انکار کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں معتبر نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو جو روشن خیال سمجھ رہے ہو تم ہی بیوقوف ہو، لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب یہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان کو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو اگر آپ کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ کیوں رہتے ہو؟ تو ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں، ہم تو مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ ان کی دیکھیے، منافق سے انسان کیوں بچنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ ہمارا دشمن ہے یا ہمارا دوست ہے۔ شیطان انہ لکم عدو مبین، انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، تو انسان اس سے کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچا لے گا۔ لیکن آپ نے ایک محاورہ سنا ہے نا، آستین کا سانپ، اس سے بچنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا ہے، اور انسان بچاؤ کی تدبیر اختیار نہیں کر پاتا ہے، چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو منافق لوگ جب ایمان والوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ارے بھائی ہم تو آپ کے آدمی ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ تو ایمان والے اپنی ساری بات شیئر کرتے رہتے تھے، جو بھی ان کو کام ہوتا تھا وہ ساری بات کہہ دیتے تھے، اور جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ارے ہم تو آپ کے آدمی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ تو ان کو تو بیوقوف بناتے ہیں۔ جیسا کہ کچھ اپنے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ دونوں طرف رہے گا، آپ کے ساتھ بھی اور آپ کے دشمن کے ساتھ بھی، اور دونوں کو وہی کہتا ہے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ وہ پھر وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں رہ پاتا ہے۔ وجہ یہ کہ کسی کو انسان کتنے دن تک آپ دھوکہ دیجیے گا، ایک نہ ایک دن آپ کا راز کھلتا ہے، پھر پورے معاشرے میں اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا ہے کہ نہیں بھائی، اس سے بچ کر کے رہنا، بڑا خطرناک آدمی ہے، درخہ آدمی ہے۔ تو منافق جو تھے تو ان کی یہ صفت تھی، ان کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کا تو ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم
اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ ان کا استہزاء کرتا ہے۔ اللہ ان کا استہزاء کرتا ہے کہ کیا مطلب ہوا؟ اللہ ان کا استہزاء کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے استہزاء کا ان کو بدلہ دے گا، ان کے استہزاء کا ان کو بدلہ دے گا۔ یجازیہم باستہزائہم، کہ یہ جو مومنوں کا جو مذاق اڑا رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا ان کو کیا بدلہ دے گا؟ ان کے استہزاء کا بدلہ دے گا۔ یہ جیسے اس سے پہلے بتایا گیا تھا نا کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ ہی کو کیا دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ کو کیسے انسان دھوکہ دے سکتا ہے؟ جبکہ دھوکہ تو انسان اس کو نہ دے گا کہ سامنے والا کو پتہ نہ چل سکے، تب نہ یہ دھوکہ دے گا، اور اللہ کو تو ہر چیز پتہ ہی ہے۔ تو یہ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو؟ مطلب مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو مومنوں کو دھوکہ دینا یہ گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ایک تو ان کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو، تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دوسری بات، یہ جو استہزاء کر رہے ہو مومنوں کا، تو اللہ تعالیٰ اس کا تم کو بدلہ دیں گے، یعنی اس کی سزا دیں گے۔ تو یہ گویا کہ یہ استہزاء کرنا اس کو کہا دیا گیا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اپنی سرکشی میں۔ یہ لوگ حیران ہیں، سرگرداں ہیں، چل پھر رہے ہیں، پریشان ہیں، تو ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ دیکھیے دنیا جو ہے نا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی سزا کا یہ نہیں رکھا ہے کہ دنیا میں اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کا بدلہ، اچھائی کا بدلہ یا برائی کا بدلہ فوراً اسی وقت مل جائے۔ یہ دنیا اس کے لیے ہے ہی نہیں، یہ دنیا بس ہے کام کرنے کے لیے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ رزلٹ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھا ہے۔ تو دنیا میں انسان کی جو عمر کی جو مدت ہے، وہ جتنا بھی سال زندہ رہے، وہ صرف کام کرنے کے لیے ہے، اور اس کا جو رزلٹ اللہ تعالیٰ دیں گے وہ آخرت کے لیے ہے۔ تو دنیا میں اگر کسی کو ڈھیل مل جائے، اور جیسے ٹیچر مان لیجئے اگر کھیلنے والے بچے کو کچھ نہ کہے، تو وہ بچہ یہ نہ سوچے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ استاذ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں جو ہے نا ٹیچر کچھ بولنے والے نہیں ہے، کچھ ہونے والا ہے نہیں، وہ یہ نہ سمجھ لے، بلکہ وہ رزلٹ کا انتظار کرے کہ اس دن ہمیں ٹیچر ہمارے ساتھ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مان لیجئے کوئی ریپ کر رہا ہے اور اللہ اس کو سزا نہیں دے رہے، اگر کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس کو نہیں دے رہے، یا اگر ہم کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، جیسے مان لیجئے ہم نمازی ہیں، اس کے باوجود اگر ہم بیمار پڑ رہے ہیں، یعنی ہمارے حساب سے ہم کو بدلہ نہیں مل رہا ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارے حساب سے ہم کو اس کا بدلہ نہیں مل پا رہا ہے، تو یہ ہماری سوچ ہی غلط ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ رزلٹ کا دن ہے ہی نہیں ہے، یہ رزلٹ کا ورلڈ ہے ہی نہیں، تو ہم وہ سوچ کیوں رہے ہیں؟ تو رزلٹ کے لیے اللہ رب العزت نے ایک دوسری دنیا بنائی، وہ کیا ہے؟ اسی کو کہا جاتا ہے یوم آخر، وہی ہے محشر، وہی ہے قیامت۔ اللہ رب العزت اس دن کیا بدلہ دیں گے؟ جو اچھا کام کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی اگر آپ اچھا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو رزلٹ میں دکھائیں گے، اگر ذرہ برابر بھی آپ برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا ہے؟ دکھائیں گے کہ آپ نے یہ برا عمل کیا ہے۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ اتنی مصیبت آئی اہل ایمان پر کہ عام مومن کو تو چھوڑیے، انبیاء کرام بھی یہ کہنے لگے کہ اللہ اب آپ کی مدد کب آئے گی؟ اتنی مصیبتیں کیا آ چکی ہیں۔ تو اگر ہمارے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے، اگر ہمارے اوپر کچھ ہو رہا ہے، تو ہم لوگ یہ تسلی رکھیں۔ اچھا یہ تسلی رکھتا بھی ہے، ایک عام مومن کو بھی اگر آپ دیکھیے گا نا، تو عام مومن کے اوپر بھی اگر کوئی ظلم کرتا ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی خالی کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ اس کے منہ سے یہ نکلتا ہے اچھا اللہ سب دیکھ رہے ہیں نا۔ یہی ایک تسلی ہے، اور اس سے بڑی تسلی کی بات کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے ایک مومن کے لیے۔ یہ آس، یہ امید، یہی چیز کیا ہے؟ انسان کے لیے دنیا میں جینے کا سبب بنتی ہے، سہارا بنتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، مکر و فریب کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، ہمیں ستا رہا ہے، مختلف چیزوں سے ہمیں دھمکا رہا ہے، مختلف ہتھ کنڈے اختیار کر کے ہمیں نیچا دکھا رہا ہے، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اور جب گرفت ہوگی اللہ تعالیٰ کی تو سارے جرموں کا حساب لیا جائے گا۔ اب میرے ساتھ اس کا ترجمہ کیجیے۔